اس لیے کہ یہ خواتین ہی ہیں جو مردوں کو مرد بناتی ہیں۔ ہمیں بھی مجلس میں بھیجنے والی ہماری مائیں تھیں، بلکہ ہماری ماؤں کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے۔ میں عزاداری کے دشمنوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں، اور آئینہ یہ دکھا رہا ہوں کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں۔ ہم سے یہ ذکر چھین نہیں سکتا کوئی، اس لیے کہ ماں کے شکم میں، ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائیں، ماں کے شکم میں بچہ صرف اور صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ بچہ صرف اور صرف سنتا ہے۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے بچہ ماں کے شکم میں سن رہا ہوتا ہے۔ ہماری ماں جب مجلس میں جاتی تھی نا، ہم حسین سنتے تھے۔ بلندتر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ صف کی 4تھی آیت ہے، اور ابھی پچھلے دنوں پہلگام کا سانحہ بہانہ بنا کر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور جس نے بھی اس جواب کا نام بنیان مرصوص رکھا وہ یقیناً جانتا تھا کہ بنیان مرصوص علی کا لقب ہے۔ میرے مولا کے قرآن میں 100 نام ہیں، علی مولا کے قرآن میں اللہ نے 100 نام، جی قل رب ادخلنی مدخل صدق، ایک نام بتا رہا ہوں آپ کو، قل رب ادخل، مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی بچہ کہے صاحب 100 بول گئے، 2 تو بتاتے، جی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے حبیب، مجھ سے دعا مانگو، ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، ہر کام میں سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار جس کا نام نصیر ہے عطا فرما۔ مولا علی کا قرآن میں نام ہے نصیر، جو ایسی مدد کرے، جو ہر بار مدد کرے، جو بار بار مدد کرے، اسے نصیر کہا جاتا ہے۔ جی یہ ایک مثال دی ہے، مثالیں میرے پاس اس مضمون کے اوپر میرا ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں کس حد تک بات کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک مثال دے کر اب اپنے مضمون پر آ رہا ہوں، اور مضمون یہ کہ قرآن مجید میں مولا علی کے ناموں میں دوسرا ایک اور نام ہے بنیان مرصوص۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایسے صف بنا کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ حضرت ماشاءاللہ مل کے جواب دیجیے گا۔ جی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب علی مولا میدان جہاد میں اترتے تھے تو ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، جی جیسے سیسا، پہاڑ ہٹے مگر علی نہ ہٹے، اس کیفیت میں میرے مولا میدان میں اترتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں 80 جنگوں کا سامنا کیا مسلمانوں نے، اور ہر جنگ کے علمدار کو علی کہتے ہیں، ہر میدان میں شہسوار کو علی کہتے ہیں۔ میں کون سی جنگ آج آپ کے سامنے بیان کر پاؤں؟ یقیناً بہت مشکل اور بڑا وسیع مضمون ہے۔ جنگ بدر پر رکوں تو گھنٹہ چاہیے، جنگ احد بیان ہو تو کیا بات، جنگ خندق بیان ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کی عبادتیں علی کی ضربت پہ قربان۔ جی تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، جنگ بنی نذیر ہے، جنگ بنی قریظہ ہے، اور پھر جنگ خیبر ہے، اور پھر جنگ حنین ہے۔
اور یاد رکھیے مجھے منفی باتیں کرنا نہیں آتی. میں ان کا ذکر کیوں کروں تو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے. میں تو اس کی بات کروں گا جو میدان میں ڈٹا رہا. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک یا دو جنگیں پڑھوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ جنگ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ بدر. اس وقت میرے مولا علی کی عمر 20 سال ہے. 20 سال کا جوان ہے اور اسلام کا علمدار ہے. بھائی تھوڑی بات کریں، گردن ہلا دیں، بات جاری ہوتا ہے. اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر. توجہ ہے. اور مولا علی علیہ السلام نبی کی طرف سے اس میں علمدار ہیں. جب عتبہ، شیبہ اور ولید ان لوگوں نے آ کر آواز لگائی نا، یا محمد اخرج لنا اکفانا، اے محمد ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو، تو سرکار نے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ان کی حیثیت والا تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. ان کی حیثیت نہیں ہے جن کو میں اپنے لوگوں کے برابر کہوں. لیکن آواز دی، یا حمزہ اخرج، یا علی اخرج، یا عبیدہ. 3 نام پکارے مولا نبی نے. تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ 3 نام پکارے میرے مولا نبی نے. ایک اپنے چچا حمزہ کا نام، ایک اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ کا نام، حضرت حارث کے بیٹے، حضرت ابو طالب کے بھتیجے، حضرت حمزہ کے بھتیجے، حضرت عبد المطلب کے پوتے، حضرت عبیدہ کا نام لیا. اور پھر آواز آئی، یا علی اخرج، علی باہر آ جاؤ. مولا کائنات، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تینوں لوگوں کو میرے مولا نبی نے باہر بلایا اور فرمایا، علی علم لو اور جا کر ان کا مقابلہ کرو. ایک چچا اور دو چچا زاد بھائی، دو نہ گویا بھائی، چچا کے بیٹے، آپس میں چچا کے بیٹے. ایک حضرت ابو طالب کے بیٹے، ایک حضرت حارث کے بیٹے. حارث اور ابو طالب، حضرت عبداللہ، یہ سب بھائی. حضرت حمزہ ان کے یہ بھتیجے میدان میں اترے. اور ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، میرے سامنے آیا ولید. جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی تو میں نے اس کے ہاتھ میں کنگن بندھا ہوا دیکھا، جو شادی سے 2 دن پہلے دولہا کو باندھا جاتا ہے. تو مولا فرمان لگے، مجھے اس کے خاندان پر، اس کے سسرال پر رحم آ گیا. تو جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، جس ہاتھ سے تلوار چلائی، تو مولا علی نے وہ ہاتھ نہیں کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. ایسا نہیں ہوتا. میں منظر بیان نہیں کر پایا، یہ میرے بیان کی کمی ہے. جس ہاتھ سے کوئی کسی کے اوپر حملہ کرے، اسی ہاتھ کو روکا جاتا ہے. وہ ہاتھ چلا رہا ہے وہ جس میں کنگن بندھا ہوا ہے، اور مولا نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے کہا، یہ کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے تجھ پہ رحم آ رہا ہے. تیری ابھی شادی 2 دن بعد ہونے والی ہے، اور ابھی بھی میں تجھے موقع دے رہا ہوں، ناقص صحیح مگر واپس چلا جا، تاکہ کچھ دن خوشی کے دیکھ لے. مگر اس نے مولا کا پھر مقابلہ کیا اور مولا پہ حملہ کیا، اور مولا نے ایک بار میں اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے. جنگ گھمسان کی پڑ گئی. توجہ چاہوں گا. مسلمان ہیں 313، کافر ہیں 3000، مشرک ہیں 3000، مسلمان ہیں 313. جنگ جب گھمسان کی پڑنے لگی تو انہوں نے ایک کرائے کے قاتل کو آواز لگائی. ہاں، یہ اپنے ساتھ ایک کرائے کا قاتل لائے ہوئے تھے. ممکن ہے مجمع میں کوئی سوچے، مولانا یہ اصطلاح تو آج کی ہے. آج کے دہشت گردوں کو ناکامی کے علاوہ کچھ اور انہیں نصیب نہیں ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مار کس کو رہا ہے، بس اسے تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں، یہ کون ہے صاحب؟ یہ کرائے کا قاتل تھا. تو کرائے کا قاتل صرف آج ہی نہیں ہوتا، یہ مسئلہ مزاج کا ہے. اس وقت بھی یہ مزاج تھا. اس دور میں بھی کرائے کے قاتل لائے جاتے تھے. اس کرائے کے قاتل کا نام ہے ابن نوفل. توجہ ہے، ابن نوفل. ابن نوفل کو لے کر آئیے. اور وہ اتنا بڑا جلاد تھا کہ ایک ہاتھ سے
اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا، بجلی کی طرح وہ میدان میں چلتا تھا، اور دور کھڑا ہوا سمجھتا تھا یہ تو مجھ سے بہت دور ہے، اور اسی کے سر پہ اس کی تلوار آ کے لگتی تھی۔ عجیب کوئی جن نما، اور کوئی جن بھی ناراض نہ ہو جائے، جی عجیب قسم کا آدمی، عجیب قسم کی مخلوق تھا ابن نوفل۔ جب خبر آئی نا کہ یہ ابن نوفل کو میدان میں لے کر آئے تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے بچا۔ سرکار نے نوفل کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگی، ایسا جلاد آدمی۔ جنگ گھمسان کی پڑ گئی، توجہ، شدید قسم کی جنگ ہے۔ نبی میرے مولا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دور سے مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا من لے علم بنوفلا، کسی کو نوفل کے بارے میں پتا ہے وہ کہاں لڑ رہا ہے؟ مولا نے دور سے آواز لگا کے کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسی وقت جب آپ نے دعا مانگی تھی میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ جنگ بدر میں علی، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ ایسی کیفیت میں مولا نبی نے فرمایا یا علی جاؤ، اس میدان میں ایک کنواں ہے جو بند ہو گیا ہے، اس کنویں کو تلاش بھی کرو اور پانی بھی لاؤ۔ مولا علی نے کنواں ڈھونڈا بھی، پانی بھی بھر کر لائے۔ جب پانی لے کر آ رہے تھے، ایک صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر، اور بلند صلوات۔ السلام علیکم مولا علی مدد، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی بہترین، نہ صرف مولا کے ذاکر ہیں، خطیب ہیں، بلکہ فلاحی امور، انسانی خدمات، فقراء اور مساکین کے کام آنا۔ اور دیکھیے اب ہوا ایسی چلنے لگی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہوا بھی علی علی پکار رہی ہے۔ اچھا یقین جانیے جنت کے دروازے کی کنڈی بھی علی علی پکارتی ہے، اور جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز بھی علی علی ہے، اور جنت میں جو مخملی پردوں پہ نگار لگے ہوئے ہیں نا وہ بھی علی علی ہے، مل کر تو بارش کا ماحول ہے، آپ کی آمد سے ہوا ہے۔ بھائی ایک نعرہ ذرا مل کر ایک بھرپور نعرہ لگائیں۔ جی جنگ بدر میں ایک بات کر رہا ہوں اسے مکمل کروں۔ جنگ بدر میں 3000 مشرک اور 313 مسلمان، ایسا فرق ہے مسلمانوں میں اور کافر اور مشرکوں میں کہ جب علی اکیلے بھی ایسے لڑ رہے تھے جیسے لشکر لڑ رہا ہو، تو پھر اللہ نے غیب سے 3000 فرشتوں کی مدد بھیجی۔ یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں آسمان سے 3000 فرشتے مدد کرنے آئے تھے۔ وہ جو بات سنانے جا رہا ہوں نا آپ کو، مجھے یقین ہے ہر چہرہ خاموشی سے علی بولے گا۔ میں جملہ سنانے جا رہا ہوں، اور جب جنگ ختم ہوئی نا تو مولا نبی کے اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہر مرنے والا، مشرکوں کا ہر مرنے والا گرتے ہوئے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، قتلنی علی قتلنی علی، مجھے علی نے مارا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرمایا اللہ نے جو 3000 فرشتے بھیجے تھے نا وہ سب کے سب علی کی شکل کے تھے بے صورت علی۔ میدان بدر کی بات کہاں تمام ہوئی ہے کہ میدان احد آ گیا۔ اور میرے بھائیوں، میں مسلمان دوستوں سے، اپنے
کلمہ گو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ کہنا بند کر دو کہ مسلمان احد کی جنگ ہار گیا تھا. مسلمان جنگ احد نہیں ہارا. یہ جنگ ہم نے ہاری نہیں ہے. ہارتا وہ ہے جو میدان چھوڑ کے جاتا ہے. جو میدان میں ڈٹا رہے وہ جیتنے والا ہوتا ہے. مسلمانوں نے جنگ احد ہاری نہیں ہے. مسلمانوں نے جنگ احد جیتی ہے. اور وہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. 16 لوگ رہ گئے تھے اور علی تنہا لڑ رہے تھے. پھر 16 بھی چلے گئے تو علی لشکر کی طرح لڑ رہے تھے. اور جب اکیلے علی ہزاروں سے لڑ رہے تھے تو پھر جبریل نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور پھر ایسا مرحلہ آیا کہ تلوار آسمان سے آئی اور مولا نبی کو جبریل نے لا کے تلوار دی اور مولا نبی نے علی مولا کو آواز لگا کے ان کے حوالے تلوار کی. مجلس کے اندر میرے عزیز بچے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور قبیلے اور قبائل اور خاندانوں سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہیں. سبھی ایسے ہیں. ابھی میرے سینئر ذاکر اہل بیت جناب ملک جعفر طیار ایک نصیحت کا جملہ بھی کہہ رہے تھے نا, تو مجھ سے بھی ایک نصیحت لے لیجئے. مولا علی کے ذوالفقار پر ایک جملہ کندہ ہوا تھا. مولا علی کے ذوالفقار پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا. یاد رہے تلوار پہ لکھا ہوا ہے. اس کے خلاف چلنے والے کے لیے تلوار ہے. تلوار کی بھی قسمیں ہوتی ہیں بھائی. مولا علی کے ذوالفقار پہ لکھا ہوا تھا سلمن قطعک, جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم اس سے جوڑو. یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ بھائی نے بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں. ہنر تو یہ ہے کہ رشتہ دار نہ بلائیں اور آپ رشتہ داروں کو بلائیں. جو رشتے اللہ بناتا ہے وہ بندے توڑ نہیں سکتے. خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بیگمات ہیں نا, یہ شوہروں کو زیادہ اکساتی ہیں کہ آپ کے بھائی نے نہیں بلایا تو آپ کیوں بلا رہے ہو, آپ کے کزن نے نہیں بلایا تو آپ کیوں بلا رہے ہو. میں ان بہن بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے شوہروں کو رشتے توڑنے کی دعوت نہ دینا. آگے بڑھ کر بولو اپنے شوہروں سے کہ اگر آپ کے فلاں رشتہ دار نے آپ کو نہیں بلایا تو وہ جواب دے گا اللہ کے ہاں, مگر آپ کو بلانا ہوگا. ایک دفعہ نہیں بلایا, دوسری دفعہ نہیں بلایا, تیسری دفعہ نہیں بلایا, وہ تو کبھی نہیں بلاتے, ہم ہی بلاتے رہتے ہیں. تو اسے جواب یہ دو کہ ہاں جتنا رشتہ اس کا آپ کے ساتھ ہے اتنا ہی رشتہ آپ کا اس کے ساتھ ہے. اور مولا علی کی خواہش یہ ہے کہ اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو. ابھی آپ نے دیکھا میں نے بہنوں کے بارے میں بات کی نا, کیسا سناٹا ہوا. ہاں یہ بھی تو ہنر آنا چاہیے نا ہم ذاکروں کو. انہیں توجہ کیسے دلانی ہے. ان کی بات شروع کر دیں یہ خاموش ہو جائیں گی. اللہ ان بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو سلامتی عطا فرمائے. آپ سارے بھائیوں کے لیے, ان بہن بیٹیوں کے لیے سلامتی کی دعا صلوات کی صورت میں. تھک تو نہیں رہے؟ میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, مگر میں یہ بات ضرور مکمل کروں. 5-8 منٹ اور توجہ کر لیا آپ نے. بات تھوڑی اور بڑھے, تھوڑا بولیے, بات آگے بڑھے. میرے مولا علی کو تلوار دی ہے آسمان سے لا کے جبریل نے. اکیلے علی لشکر کی طرح لڑ رہے تھے. اور جب اکیلے علی لڑ رہے تھے نا تو جبریل نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں. تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ, کیسے نہ لڑے, میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. جبریل نے فوراً کہا انا منکما, اور میں آپ دونوں سے ہوں. اور جب سرکار دو جہاں نے مولا علی کو شاباش دینے کے لیے بلایا, جنگ ختم ہو گئی, جنگ علی نے جیت لی, تو آواز دے کر کہا یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے. تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا اکفر بعد الایمان, کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. علی مولا کے نزدیک میدان میں ڈٹنا ایمان کی بہترین تصویر ہے. جنگ احد, کچھ اور آگے بڑھے تو جنگ بنی نذیر, کچھ اور آگے بڑھے تو جنگ خندق,
تاریخ آگے بڑھی تو جنگ بنی قینقاع، تاریخ آگے بڑھی تو جنگ خیبر، تاریخ آگے بڑھی تو جنگ حنین، ہر میدان کا شہسوار علی، اور ہر میدان میں اسلام کے لشکر کا علمدار علی، کوئی ایسا میدان نہیں۔ اور علی مولا کی کیا بات، ایک ہی وقت میں ایک آدمی حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے، زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، جو حکومت لے لے وہ زاہد کہاں، اور جو زاہد ہو جائے وہ حاکم کیسا؟ جی مولا کائنات کے اندر ضدیں جمع تھیں، ضدیں۔ اس وقت میں رات ہے نا، دن تو نہیں ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں رات بھی ہو دن بھی ہو؟ جب یہ بات بولی جائے گی تو کہا جائے گا یہ معجزہ ہے۔ جیسے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، ایسے عزیزان گرامی سخی اور شجاع ایک نہیں ہو سکتے۔ جو میدان میں اترے گا وہ مارنے کے لیے اترے گا، اور سخاوت کا تقاضا ہے بخش دینا۔ یہ بخشنے آیا ہے تو پھر یہ جنگ کیسے کرے گا؟ یہ جنگ کرے گا تو بخشے گا کیسے؟ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتہ دشمن پر علی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، گھوڑا موڑ کے جانے لگے تو اسی کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا علی نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار اسے دے دی۔ فضا میں اڑتی ہوئی تلوار آئی، اس نے تلوار پکڑی اور مولا کے قریب دوڑتا ہوا آنے لگا مارنے کے لیے۔ علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ مولا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں، قریب آ کے تلوار قریب لا کے کہتا ہے اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ جی 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 یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اگر کوئی کرامت اور معجزہ دکھا سکتا ہے تو وہ علی ہے، ہر میدان کا شہسوار علی، بنیان مرصوص علی، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ جی اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے مولا کائنات کی جنگوں کو پڑھنے کا، دوبارہ سے خیبر سج کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم بعض علماء کو اور بعض ذاکرین کو بظاہر بعض انقلابی دوستوں نے کب تک خیبر پڑھو گے، کب تک خندق پڑھو گے؟ میں انہیں جواب دے رہا ہوں جب تک قرآن ہے خندق و خیبر پڑھا جائے۔ یہ قرآنی واقعات ہیں، ہر دور میں خندق و خیبر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو شخص 80 سال تک علی مولا کی جنگ کو سنے وہ میدان سے بھاگے گا کیسے؟ مولا علی کے تذکرہ شجاعت انسان کو شجاع بنائے گا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، ہر بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی میرے یہ جو پولیس کے بھائی ہیں، یہ جو ڈی سی صاحب ہیں، یہ جو کمشنر صاحب ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں دیتا ہوں کہ یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، مگر آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ ممکن ہے آپ کو کبھی روکیں، یہ ان کا کام ہے، آپ نہیں رکیں گے یہ آپ کا کام ہے۔ اگر کوئی مولا کے فضائل پڑھنے پہ FIR کٹ جائے، اگر مولا کے کھلے دشمن پہ تبرہ کرنے پہ FIR کٹ جائے تو اسے گلے میں ہار بنا کے ڈالو، رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو۔ لبیک یا حسین۔ بھائی یہ ان بھائیوں کا کام ہے۔ میں ایک CM کی میٹنگ میں تھا، وہاں میں نے CM صاحب کے سامنے کہا، میں نے کہا یہ دوست جو آپ کے دوست ہیں یہ ہمیں روکنے کا کام کریں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، مگر ہم نہیں رکیں گے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ روکتے ہیں تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ظاہر ہے تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اب پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں ذکر اہل بیت سے روکتا نہیں ہے۔
یہ قانون ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس پاکستان میں ان پاکوں کا ذکر کریں جن کے تصدق میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ اجازت دیجئے ہاں، پاکستان کو ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، مصور سنی، اس پر عمل کرنے والا شیعہ۔ نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ سنی سارے مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہم سب اس ملک کے اندر پیار سے رہتے ہیں اور پیار سے رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ حقوق شیعہ برادری کے ہیں، کچھ حقوق سنی برادری کے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، سب ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ اگر کوئی کہیں میرے شیعہ بھائیوں پر کوئی شرارتی لوگ کوئی غلطی کریں تو میں شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں کہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، بدلہ لینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے حوالے کر دیں اس بدلے کو۔ صبر کرنے والے لوگ۔ یہ دن کون سے دن ہیں؟ کیا بولتے ہیں ہم ان دنوں کو؟ ایام عزا۔ ایام یوم کی جمع ہے اور عزا کا مطلب ہے صبر، صبر کے ایام، برداشت کے ایام، تحمل مزاجی کے ایام۔ ہمارا کام حسین مولا صابر امام کے چاہنے والوں کا یہ ہے کہ ہمیں تشدد، شدت پسندی، غصہ، جذباتیت، لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ صبر اور برداشت اور تحمل مزاجی کے ساتھ رہنے میں جو حیات ہے، جو زندگی ہے، وہ لڑنے بھڑنے میں نہیں ہے۔ ایام عزا ہے، یہ صبر کے ایام ہے، برداشت کے ایام ہے۔ سلام ہو اس صابر امام پر جو 3 دن پہلے مدینے میں مار دیا گیا۔ 25 محرم کو امام سجاد کو زہر دے دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب سے بڑا عزادار امام حسین کا 40 سال روتے روتے شہید ہو گیا۔ میرے مولا سجاد 40 سال تک روتے رہے۔ حشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا۔ عزادارو، آپ نے عاشور کے دن امام حسین کی شہادت سنی ہوگی نا؟ ذاکرین نے پڑھی، آپ نے سنی۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے۔ کربلا میں حسین 1 مرتبہ مارے گئے مگر امام سجاد ہر موڑ پر مارے گئے۔ جب بہن کی طرف کوئی اشارہ کرتا تھا، جب پھوپھیوں کی طرف کوئی اشارہ کرتا تھا تو وہ امام سجاد کی شہادت کا لمحہ ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا سجاد بیان کرتے ہیں کچھ مصیبتوں کو کہ یہ میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ان میں سے ایک مصیبت فرماتے ہیں، ایک شخص نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ بی بی امام سے لپٹ گئی، بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا مگر ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، سو رہا تھا کہ مجھے شادیانے، شہنائیوں، ڈھول تاشوں کی آوازیں آئیں۔ میرے کان میں آوازیں آئیں کہ لوگ رقص کر رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ربی کہتا ہے کہ میں ان آوازوں سے اٹھ گیا اور میں نے برابر والے حجرے میں ٹھہرے ہوئے دوسرے مسافر کو سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے؟ یہ مسلمان آج جشن کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس مسافر نے بتایا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا
اس باغی کو کربلا میں مار دیا گیا، اس کے مارنے پر اس کے بچوں کو اسیر بنایا ہے، اور جنگ کے جیتنے پر شام میں جشن منایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن ربیع کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون تھا جسے کربلا میں مارا گیا۔ کہتا ہے میں مسافر خانے سے نکل کر جب بازار میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ اسیر ہیں جن میں بیویاں اور بچے زیادہ ہیں، مگر ان بیویوں اور ان بچوں کا روب اتنا ہے کہ میں ان کی طرف جانے کی جرات نہیں کر پایا۔ اچانک میری نگاہ گئی کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک اسیر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ میں بس یہ روایت سنا کر اپنے بھائی کو جگہ دوں گا۔ ابھی آپ مجلس کا سلسلہ جاری ہے، تا دیر عزاداری رہے گی نا یہاں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا اسیر ہے جو قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا اے اسیر، تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا جو انہیں مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو اس اسیر نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا ابن ربیع تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام جانتا ہے؟ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین۔ عبداللہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ میں نے کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کے انی پہ قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ بابا حسین کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے رونے کا۔ اور وہ علی اکبر کا سر ہے، اور وہ قاسم کا سر ہے، اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ اور عبداللہ یہ مت پوچھنا یہ بیویاں کون ہیں، ان میں نبی زادیاں ہیں، علی بطول کی بیٹیاں۔ عبداللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا مجھے کوئی حکم کریں، میں کیا کام آ سکتا ہوں آپ کے؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا 2000 درہم ہے۔ امام نے آواز دے کر کہا جا کچھ چادریں خرید کر لے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی۔ امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا جا ان بیویوں کو جا کے دے دے۔ میں نے چادریں ابھی بانٹی ہی تھی کہ کچھ ظالم آگے بڑھے سروں سے چادریں اتار لیں۔ پھر شام کے بازار میں واہ جابا کے نوحے بلند ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے میں قریب آیا، مولا مجھے حکم کریں میں کیا کام آؤں؟ فرمایا تیرے پاس اور کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے پاس 1000 درہم بچے ہیں۔ فرمایا یہ جو نیزوں پر سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں دربار میں پیسہ ملے گا، یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، انہیں پیسے دے کے کہو کہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ یہ مجمع سروں کو دیکھنے کے لیے آگے چلا جائے۔ میری ماں بہنوں کے قریب اجنبیوں کا اجتماع۔ کچھ ظالموں نے قبول کیا اور کچھ آگے نہیں گئے۔ عبداللہ کہتا ہے ابھی میں اسی کوشش میں تھا کہ یہ سر لیے ہوئے لوگ آگے چلے جائیں کہ ایک اچانک بیویوں کے چیخ مار کے رونے کی آواز آئی، سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا، جاننا چاہا کہ یہ روئی کیوں ہے، تو سمجھ میں آیا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے تلوار نکالی، اس کی طرف بڑھنے لگا، ان ظالموں کی طرف بڑھنے لگا جو تکلیف دے رہے تھے۔ تو امام سجاد کی آواز آئی عبداللہ رکو، عبداللہ رکو۔ میں رکا، میں نے رک کے دیکھا تو کہا عبداللہ رک جاؤ، تلوار نہ چلاؤ، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو، ہمیں بابا حسین کا پیغام پہنچانے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلی